الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر 4 دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ نسيا مالا متاعهم ردت. جزاک اللہ. اب پہلے اس سوال پہ چلتے ہیں. وَلَمَّا فَتَحُوا فراغ. ولما فتحوا متاعهم. جزاک اللہ. اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں. وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ فراغ إِلَيْهِمْ. وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا فراغ حُوتَهُمَا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. جزاک اللہ. آپ بتا سکتے ہیں یہ مچھلی کن کو بھول گئی؟ یہ جب تھے یہ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ ان کا ایک طالب تھا، غلام تھا ایک، جی ان کو شکریہ. بھول گئی جب وہ دو دریاؤں کے سنگم کے پاس پہنچے تو ادھر ان کو وہ مچھلی بھول گئی. جی بہت شکریہ. بارک اللہ لکی. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. الذی جمع فراغ وعددہ. الذي جمع مالا وعدده. جزاک اللہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ يا قوم قومه موسى المدينة. جزاک اللہ. اب سوال پہ چلتے ہیں. وَلَمَّا رَجَعَ فراغ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. فَخَرَجَ عَلَى فراغ مِنَ الْمِحْرَابِ. فخرج على قومه من المحراب. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى فراغ رَجُلٌ يَسْعَى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. جزاک اللہ. اب آخری سوال پہ چلتے ہیں. قال فراغ اتبعوا المرسلین. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جزاک اللہ. اب آئیے ان تصویروں کو بھی مکمل کر لیتے ہیں. رومها عدسها بصلها بقلها قصائها. جزاک اللہ. اب اخ اخت دخان نملة. جزاک اللہ. طور سنين سيارة وارد الغار أكثر. جزاک اللہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل الماضی الغائب واحد ہم سیکھیں گے، یعنی جو فعل کا باقاعدہ آغاز ہم نے کر لیا ہے. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم جو 3rd پرسن سنگولر کے لیے جو فعل لگتا ہے، خاصتاً تو ہم مذکر کی بات کریں گے، چونکہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل ہی ایک دروازہ کھولتا ہے افعال کا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کانجوگیشن یا عرف عام میں گھردان کہتے ہیں. جو افعال بنانے کا سلسلہ ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ اسی صیغے سے شروع ہوتا ہے. یعنی کون سا صیغہ؟ ماضی واحد مذکر غائب. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ضمائر پڑھی. ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ میں جو خاص چیزیں ہیں وہ ساری اس سلائیڈ میں ہیں، اور ہمیں اس کو باقاعدہ اور احساس کے ساتھ سیکھنا چاہیے. یہ مرفوع متصل کون سی ہے؟ جو فعل میں چھپی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے باقاعدہ فعل کا آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ماضی سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں جو مذکر اور مؤنث کا جو صیغہ ہے واحد غائب کے لیے، اس کو چھوڑ کے باقی میں کچھ نہ کچھ سفکس ہوا ہے، جس میں کہ
کام کرنے والے کا مفہوم ادا ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ الف ہو، واو ہو، نون ہو، تا تما تم ہو، تے تما تن ہو، تو اور نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس فعل کے ساتھ جب ہم مفعول بھی کو ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو ہم اس وقت بھی کچھ ضمائر استعمال کرتے ہیں جنہیں ہم ضمائر متصلہ منصوب کہتے ہیں۔ منصوب کیوں؟ اب آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا آیا ہوگا، کیونکہ کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ضمائر جو اینڈ پہ لگیں گی فعل کے مفعول بھی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تو انہیں منصوب متصل کہا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس غائب میں کیا ہے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، مخاطب میں کا کما کم کی کما کن، اور متکلم میں یہ اور نہ۔ اور جب ہم ایکسٹریکٹ کریں گے، کوئی فعل لکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں آیا جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ کون سی ہے، تو ہم رجوع کریں گے اسی مرفوع منفصلہ کی طرف، یعنی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ اور پھر ہم نے آخر پر دیکھا تھا کہ یا ایک ایسا پریفکس ہے جو کہ ضمائر متصلہ کو منفصل بناتا ہے، اور پھر یہ بنتا ہے ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل کا باقاعدہ آغاز کر لیا۔ ہم نے یہ جانا کہ فعل میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہے، پہلے تو وہ کام ہے، وہ ایونٹ ہے، اور دوسرا ہے فکس ٹائم۔ پھر ہم نے اس کے ٹائپس میں کیا پڑھا؟ الماضی والمضارع اور امر۔ ماضی تو پاسٹ ہو گیا، مضارعہ میں ہم نے دیکھا پریزنٹ اور فیوچر، اور امر کیا ہے؟ یہ وہ فعل ہے جس میں حکم ہوتا ہے، کام کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک فعل فی نفسہ ہی ایک جملہ ہوتا ہے، ایک فعل اپنے ساتھ ایک فاعل کو لے کر آتا ہے، اور ایک جنڈر یعنی جنس کے بارے میں بتاتا ہے، اور نمبر کو لے کر آتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں کتابہ، یعنی یہ واحد مذکر غائب ہے، اتنی ساری انفارمیشن اس میں ہے۔ کتابہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، اکتب لکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا اوزان اور جزر، یعنی سلیکٹڈ حروف ہیں جن کو کہ ہم چوز کریں گے، انہیں ایک پرٹیکولر وزن میں ڈالیں گے تو ایک سگنیفیکنٹ مفہوم آئے گا۔ یعنی جزر میں مثلا ہمارے پاس کاف تا با ہے، ان کو ڈیفرنٹ اوزان میں ڈال کر ہم دیکھتے ہیں کتاب، کاتب، کتب، یکتب، مکتب، مکتبۃ۔ یہ سب ورڈز کہاں سے بنے ہیں؟ ان تین روٹ لیٹرز سے۔ اور پھر ہم نے اس کو کیا کہا؟ یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے۔ یعنی یہ فا کی پلیس پہ کون ہے؟ کاف ہے، عین کی پلیس پہ کون ہے؟ تا ہے، اور لام کی پلیس پہ کیا ہے؟ با ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو حروف علت ہوتے ہیں ان کو جب ہم جزر میں لاتے ہیں تو جو فعل ہوتا ہے اس کا ڈھانچہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی ورسٹیلٹی آ جاتی ہے۔ اس بیسس پر پھر ہم نے کہا کہ اگر حروف علت نہیں ہے تو اسے ہم صحیح کہتے ہیں، یعنی الفعل الصحیح، لیکن اگر اس میں داخل ہو گیا حروف علت تو ہم اسے الفعل المعطل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا اگر پہلے ہو تو المثال کہتے ہیں، اگر بیچ میں ہو تو اجوف کہتے ہیں، اگر آخر پہ ہو تو ناقص کہتے ہیں، اور اگر دو ہوں تو اسے ہم لفیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اہمیت کیا ہے فعل کی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں ایک پرٹیکولر ایونٹ کے بارے میں بتاتا ہے، یہ ہمیں اس کے وقت کے بارے میں بتاتا ہے، یہ کلموں کے بیچ میں ربط قائم کرتا ہے، اور اس کی بیسس پر پھر ہمیں ویرائٹی ملتی ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، عربی میں جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی شروعات فعل سے ہوتی ہے۔ پھر ہم نے اس کے تین کمپوننٹس کے بارے میں جانا، یعنی ایک فعل میں لازمی چیز کیا ہے؟ فعل کے ساتھ فاعل کا اطلاق بھی ہو، اور کل ہم نے جانا تھا کہ جو متعدیہ افعال ہوتے ہیں ان میں مفعول بھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کام زمانے کے ساتھ، کس نے کیا؟ فاعل، کس پر کام کا اثر واقع ہوا؟ مفعول بھی۔ یعنی کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا افعال لازمہ اور افعال متعدیہ۔ افعال لازمہ ایسے افعال ہیں لا تحتاج الی مفعول بھی، انہیں مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑتی، کس کے لیے؟ معنی مکمل کرنے کے لیے۔ جیسے ہم نے دیکھا رجع موسیٰ الی قومہ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، اس میں رجع فعل ہے، لوٹا کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔
اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اس میں سوال ہی نہیں بنتا کس کو لوٹے. تو جہاں یہ سوال نہیں بنتا ایسے افعال کو ہم افعال لازمہ کہتے ہیں. اس کے برعکس یعنی کانٹریریلی ہم نے ایسے افعال کا سیٹ دیکھا جس میں بات کو مکمل کرنے کے لیے یہ جاننا بھی ریکوائرڈ ہے کہ کام کا اثر کس پر واقع ہوا. جیسے یہاں دیکھیں خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ السماوات والارض. تو یہ کہلائے گا مفعول بھی. اور پھر ہم نے بات کی تھی جو بھی اس میں ایڈیشنل انفارمیشن ہوتی ہے اسے ہم متعلق فعل کہتے ہیں. یعنی افعال متعدیہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ وہ افعال ہیں جو تحتاج ہے کس کے؟ مفعول بھی کے. یعنی مفعول بھی ضرورت ہوتا ہے ان کو اپنے معنی کو پورا کنوے کرنے کے لیے. اور مزید ہم نے اس میں یہ بات بھی جانی تھی کہ فاعل اور مفعول میں فرق کیا ہوتی ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو ایک بار دیکھ لیجئے افعال متعدیہ میں ہم نے دیکھا ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے اور مفعول بھی ہے. پھر ہم نے بات کی چاہے فاعل ہو یا مفعول ہو یہ دونوں اسماء ہوتے ہیں تو یا تو یہ ظاہر ہوتے ہیں یا ضمیر کی صورت میں ہوتے ہیں. اب فاعل اور مفعول میں کیا فرق ہوگی؟ فاعل جب ظاہر ہوگا مرفوع ہوگا، مفعول جب ظاہر ہوگا منصوب ہوگا. اب نوٹ کر لیجئے فاعل جب ضمیر کی صورت میں آئے گا تو وہ بھی مرفوع کہلائے گا یعنی مرفوع ضمیر، اور جب مفعول ضمیر کی صورت میں آئے گا تو وہ ضمیر کہلائے گی منصوب ضمیر. جیسے یہاں دیکھیں خلق الانسان، خلقہ میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے اور یہ ہوا کون سی ضمیر ہے؟ یہ مرفوع ضمیر ہے. انسان یہاں پر موجود ہے. اب یہاں دیکھیں خلقتا آپ نے پیدا کیا یعنی اس میں انت کی ضمیر پوشیدہ ہے اور یہ انت کون سی ضمیر ہے؟ یہ مرفوع ضمیر ہے. اب اس کے آخر پہ ہے ہو، آپ نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ اس کو پیدا کیا. تو یہ تو ضمیر منصوب ہے. یعنی ان دو مثالوں سے ہم نے دیکھا کہ چاہے فاعل ظاہر ہو یا ضمیر کی صورت میں ہو، چاہے مفعول ظاہر ہو یا ضمیر کی صورت میں ہو، فاعل کے ساتھ ہم مرفوع والی باتیں کریں گے اور مفعول کے ساتھ منصوب والی. یعنی ہم کہیں گے کہ فاعل کو جو ضمیر ریپرزینٹ کرے گی وہ مرفوع ہوگی اور جو مفعول بھی کو ریپرزینٹ کرے گی وہ ضمیر منصوب کہلائے گی. اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کی تھی افعال لازمہ کی اور افعال متعدیہ کی. جیسے یہاں دیکھیں ذہبت طفل، لڑکا گیا. کس کو گیا؟ سوال نہیں بنتا یعنی یہ کامل ہے، مکمل ہے. اسی طرح جلس الرجل، آدمی بیٹھا. نام الولد، لڑکا سویا. اور اس میں جو اضافی ہم یہ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متعلق فعل. یہ مفعول بھی نہیں ہے. جیسے یہاں دیکھیں عاش فی المدینہ یعنی وہ مدینہ میں، وہ شہر میں رہا. اب یہاں پر ہم نام بھی ڈال سکتے ہیں. اگر ہم نام نہیں ڈالیں گے تو ترجمہ ہوگا وہ رہا، لیکن جب ہم یہاں نام ڈالیں گے جیسے عاش احمد فی المدینہ، احمد رہا شہر میں. اسی طرح نام فی الغرفۃ، وہ سویا کمرے میں. یہاں پر کوئی نام لائیے، نام یاسر فی الغرفۃ، یاسر سویا کمرے میں. اسی طرح ذهب، وہ گیا الی السوق، بازار کی طرف. یہاں کوئی نام ڈال دیجئے جیسے خالد ذهب خالد الی السوق. اسی طرح خرج یاسر من الغرفۃ، خرج یاسر من الغرفۃ، یاسر صاحب کمرے سے نکل گئے. اور اگر ہم نام نہ لیں تو کیا کہیں گے؟ وہ نکلا کمرے سے. اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ جو متعدیہ افعال ہیں اس میں مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے میننگ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. جیسے شرب الطفل، لڑکے نے پیا. کیا پیا؟ الماء. کتب الطالب، طالب نے لکھا. کیا لکھا؟ الدرس. اکل الولد، لڑکے نے کھایا. کیا کھایا؟ التفاح. قرأ احمد، احمد نے پڑھا. کیا پڑھا؟ الکتاب. اغلق، یہاں آپ نام لے بھی سکتے ہیں نہیں بھی لے سکتے ہیں. جیسے اغلق نافذۃ، اس نے کھڑکی بند کی. اور یہاں پہ خالد ڈال دیجئے اغلق خالد نافذۃ.
اسی طرح فتح الباب، اس نے دروازہ بند کیا. یہاں پر کوئی نام لائیے، جیسے یاسر، فتح یاسر الباب، یاسر صاحب نے دروازہ کھولا. آپ نے اس سیٹ آف افعال میں یہ بالکل نوٹ کیا ہوگا کہ جو فاعل ہے اس کو ہم مرفوع لا رہے ہیں. طفلو، ولدو، طالبو، احمدو، ناصرو، یاسرو، خالدو. اور مفعول ماء، تفاحة، نافذة، درس، کتاب، باب. اسی طرح اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الصیغۃ الماضی لمفرد مذکر الغائب سیکھیں گے. تو جان لیجئے جو لغت العربیہ میں یہ صیغہ ماضی مفرد مذکر غائب ہے، ابسط صیغہ، یہ سمپل صیغہ ہے، من صیغ الافعال، سارے صیغوں سے، سارے ورب سے، فی زمن الماضی، جو ماضی میں ہوتا ہے، اسی سے بنتے ہیں. یہ مانا جاتا ہے بیسز جس سے کہ باقی افعال بنائے جاتے ہیں. تو سمی بالصیغہ ہوا، ہم اس صیغے میں ہوا کو بائی ڈیفالٹ مانتے ہیں. جیسے دیکھیے یہاں پہ ذہب، یعنی اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ مانی جاتی ہے، یعنی ذہب کا مطلب ہوا ذہب. وہی تشیر الی فعل الذی الشخص واحد مذکر فی زمن الماضی، یعنی جب ہم یہ فعل ادا کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا شخص ایک ہے، وہ مذکر ہے، اور یہ کام کب ہوا ہے؟ یہ ماضی میں ہوا ہے. تکون عادتاً من جزر ثلاثی، اور زیادہ تر، کیونکہ ہم نے پرسوں بات کی تھی 99% جو جزر ہوتا ہے ورڈز کا وہ 3 لیٹرڈ ہوتا ہے، جن کو ہم نے ثلاثی کہا تھا، یعنی جن کے جو حروف اصلیہ ہیں وہ صرف 3 ہوتے. تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے کس کی؟ افعال کی، یعنی جسے ہم کانجوگیشن کہتے ہیں، جسے ہم عام لغت میں گردان کہتے ہیں، اس کی شروعات اسی صیغے سے ہوتی ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اس کی تکوین پر، اس کی کمپوزیشن پر، اس کی فارمیشن پر. تو ہمارا فوکس ثلاثی پہ ہوگا. ثلاثی یعنی 3 لیٹرڈ ورڈ. تو جیسے ہم نے بات کی کہ اس کے تو 3 لیٹرز ہیں، الحرف الاول، الحرف الثانی، والحرف الثالث. تو دیکھ لیجئے جو حرف الاول ہوتا ہے وہ غالباً یکون مفتوحا، وہ فتح کے ساتھ آتا ہے، وہ زبر کے ساتھ آتا ہے، پہلا لیٹر زبر کے ساتھ ہے. اب آئیے پہلے تھرڈ لیٹر کو دیکھ لیتے ہیں. غالباً یکون مفتوحا یعنی بفتح، آخری لیٹر بھی زبر کے ساتھ آتا ہے. اب آتے ہیں الحرف الثانی، دوسرے لیٹر پر آتے ہیں. غالباً یکون مفتوحا او مکسورا او مدموما حسب الفعل. یہ جو سینٹرل کلمہ ہوتا ہے، یہ جو سیکنڈ لیٹر ہوتا ہے، یہ زبر بھی ہو سکتا ہے، یہ زیر بھی لے سکتا ہے، اور یہ کبھی کبھی پیش بھی لے سکتا ہے. تو ہم اس سلائیڈ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس فعل سے گردان افعال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے دائماً اس کا حرف اول مفتوح ہے، اس کا حرف ثالث مفتوح ہے، لیکن جو حرف ثانی ہے وہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے، اور مضموم بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں دیکھیں فتح، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ تینوں مفتوح ہے، یعنی پہلے حرف پر بھی زبر ہے، آخری حرف پر بھی زبر ہے، اور سینٹرل کلمے پہ بھی زبر ہے. اب یہاں پر دیکھیں پہلے پہ زبر، آخر پہ زبر، لیکن سینٹرل لیٹر کیا ہے؟ الحرف الثانی مکسور. اب یہاں دیکھیں قاروبا، قاروبا میں کیا ہے؟ پہلے پہ زبر، آخر پہ زبر، لیکن جو حرف الثانی ہے وہ مضموم ہے. یعنی جو الماضی لمفرد مذکر غائب ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ یا تو تینوں لیٹرز پر زبر، یا ہم یوں کہتے ہیں پہلے اور آخر پر زبر. یعنی ہمیں یاد کیا رکھنا ہے؟ پہلے اور آخر پہ زبر، بیچ میں زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی پیش بھی ہوتی ہے. یعنی اس کو ہم یوں بولتے ہیں 3 زبر یا 2 زبر. اور آج ہم جانیں گے کہ اس کا ڈیفالٹ ترجمہ ہے
کیا ہے؟ اس نے کیا، یعنی اس نے تھرڈ پرسن نے کیا، اور وہ مذکر ہے، ایک ہے، اس نے کیا، اور کبھی کبھی اس کا ترجمہ وہ ہوا بھی ہو جاتا ہے۔ انگلش کا اس کا ایکولنٹ کیا ہے؟ ہی ڈڈ، یعنی جو 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ آپ نے لایا اس کے پہلے اور آخر پر آپ نے زبر ڈال دی، تو یہ خاص ہو گیا کس کے لیے؟ الماضی لمفرد مذکر الغائب، یعنی جسے ہم کہیں گے تھرڈ پرسن سنگولر میسکولائن پاسٹ۔ یعنی جو ہم نے کہا تھا کہ انٹریکشن زون ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے، ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ ہم نے شروعات کہاں سے لی؟ غائب سے، جو اس انٹریکشن کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ جو 3 لیٹرڈ ورڈ ہے، پہلے پہ زبر، آخر پہ زبر، لیکن عین کلمہ کیا؟ یعنی یہ جو حرف الوسط ہے، جسے ہم مڈل لیٹر کہیں گے، جسے ہم رنگ لیٹر کہہ سکتے ہیں، اس پہ کیا؟ اس پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، اس پر زیر بھی ہو سکتی ہے، اور اس پر پیش بھی ہو سکتی ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ جب ہم مضاریہ میں جائیں گے، کون سا لیٹر آگے کون سی حرکت لے گا، اس کا سینٹرل کلمہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھ لیجئے، جیسے خلق، اس میں پہلے پہ زبر، آخر پہ زبر، اور سینٹرل کلمے پہ بھی زبر۔ اب یہاں دیکھیں سمع، پہلے پہ زبر، آخر پہ زبر، لیکن سینٹرل کلمے پہ کیا ہے؟ زیر ہے۔ اور یہاں دیکھیں قاربہ، پہلے پہ زبر، آخر پہ زبر، اور سینٹرل کلمہ یہاں پر پیش کے ساتھ ہے۔ اب ترجمے پہ آئیے، خلق اس نے پیدا کیا، سمع اس نے سنا، قاربہ اس نے قریب ہوا کے بجائے وہ قریب ہوا۔ یعنی اس کا جو ڈیفالٹ میننگ آتا ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے آتا ہے، میسکولائن، یعنی واحد غائب مذکر، اور بتاتا کیا ہے؟ الماضی، کیونکہ ہم نے دائماً یہ بات کی ہے کہ فعل اپنے ساتھ زمانے کو لے کر آتا ہے۔ تو خلقہ اس نے پیدا کیا، سمع اس نے سنا، قاربہ وہ قریب ہوا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں اور ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے، تصور اور احساس کے ساتھ سنیے۔ سجدہ اس نے سجدہ کیا، جمع اس نے جمع کیا، شکارہ اس نے شکر کیا، غفارہ اس نے معاف کیا، ضربہ اس نے مارا، اس نے بیان کی، صبرہ اس نے صبر کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، نصرہ اس نے مدد کی۔ یعنی ان میں ہم نے دیکھا کہ جو حروف الوسط ہے وہ مفتوح ہے، اور یہاں دیکھیں خسرہ اس نے خسارہ پایا، مرضہ وہ بیمار ہوا، خشیہ وہ ڈرا، اس نے ڈرا کے بجائے وہ ڈرا، سلیمہ وہ سلامت رہا، نسیہ وہ بھولا، تبعہ اس نے اتباع کی، کرہہ اس نے ناپسند کیا، رکبہ وہ سوار ہوا۔ جو اوپر والا سیٹ ہے اس میں 3 زبر، تینوں زبر، اور جو دوسرا سیٹ ہے اس میں پہلے اور آخر پر تو زبر ہے، لیکن جو حرف الوسط ہے وہ زیر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے دیکھا کہ جو پہلے پہ زبر اور آخر پر زبر، تو یہ ہوتا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا یہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کیا یہ صرف واحد مذکر کے لیے ہی لگے گا؟ تو جواب ہے نہیں۔ اگر فعل کے بعد فاعل مذکور ہے، اگر وہ مذکر ہے، چاہے وہ سنگل ہو، وہ ڈیول ہو یا پلورل ہو، ہم واحد کا صیغہ ہی استعمال کریں گے۔ مثال دیکھیے یہاں پہ، ذهب الولد لڑکا گیا، ذهب الولدان 2 لڑکے گئے، ذهب الاولاد بہت سارے لڑکے چلے گئے۔ یعنی جو ایگریمنٹ کی ہم بات کریں گے، ہم واحد مذکر غائب کے فعل کے ساتھ اگر اسم مذکور ہے، اگر فاعل مذکور ہے، وہ چاہے 1 ہو، وہ چاہے 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، تو ہم واحد کا صیغہ استعمال کریں گے۔ جیسے پھر سے ایک بات دیکھ لیجئے، ذهب الولد، یہ تو ہمیں بالکل سمجھ میں آ گیا، لڑکا گیا، لیکن 2 لڑکے گئے، اس کے ساتھ ذهب کیوں آیا؟ اور ذهب الاولاد اس کے ساتھ کیوں آیا؟
تو دھیان سے سن لیجئے کہ جب جو کام کرنے والا شخص ہے وہ مذکور ہے، بائی نیم مینشنڈ ہے، اور کب آیا ہے؟ فعل کے بعد آیا ہے، تو اس وقت واحد کا ہی سیگا لگے گا۔ اب یہاں سے سوال پیدا ہوگا، پھر باقی افعال کب آئیں گے؟ ڈیول کا سیگا کب لگے گا؟ پلورل کا سیگا کب لگے گا؟ جب مذکور نہ ہو، جب مذکور نہ ہو، جب مذکور نہ ہو۔ مثلا میں نے کہا وہ گیا، وہ ایک لڑکا مدرسے گیا، تو میں کہوں گا ذهب الى المدرسہ۔ اگر مجھے کہنا ہے وہ دو گئے تو یہ ذهب اب نہیں لگے گا، اب لگے گا ذهب۔ اب اگر مجھے کہنا ہے وہ سب گئے تو اب ذهب نہیں لگے گا، مجھے ذهبوا ہی لگانا پڑے گا۔ بالکل اسی پیٹرن میں دیکھ لیجئے جو واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے، جیسے ذہبت، ذہبت کے ساتھ بھی جب فاعل مذکور ہو، بائی نیم مینشن ہو، وہ چاہے ایک ہو، وہ چاہے دو ہو، یا دو سے زیادہ ہو، واحد کا ہی سیگا لگتا ہے۔ یعنی ہم کہیں گے ذہبت بنتو، یہ تو کلیئر ہو گیا، ایک لڑکی گئی، دو لڑکیاں گئی، دو سے زیادہ لڑکیاں گئی۔ اب اگر ہم نے کہنا ہے وہ گئیں یعنی دو گئیں تو پھر ذہبتا کرنا پڑے گا، اور اگر ہمیں کہنا ہے دو سے زیادہ عورتیں گئیں یعنی مینشن نہیں ہے کون گئی تو ذہب نہ لگے گا۔ مزید آپ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ اسم کو مقدم کرتے ہیں یعنی جملے کی ترتیب الٹتے ہیں تب ایگریمنٹ 100% ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیں، پہلے ہم نے کہا ذہب الاولاد، اب نہیں چلے گا، اب ہم نے اولاد کو پہلے لایا، یہاں پہ 100% اگریمنٹ آئے گا، الاولاد ذہبوا۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، پہلے ہم نے کہا ذہبت البنات، لیکن بنات پہلے آیا ہے، اب ایگریمنٹ 100% ہوگا۔ یعنی ان دو سلائیڈ سے ہماری انڈرسٹینڈنگ کہاں چلی گئی؟ ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو واحد مذکر غائب کا سیگا ہے یہ واحد کے ساتھ لگے گا، سنگولر کے ساتھ لگے گا، لیکن یہ پلورل ڈیول کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے اگر وہ مینشنڈ ہے کہ کام کرنے والا مینشنڈ ہے، وہ دو جو ہیں کون ہیں، وہ تین جو ہیں وہ کون ہیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالیں پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورہ تحریم کی آیت 11 میں کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے مثال بیان کی، ضربہ اس نے بیان کی، اللہ نے مثال بیان کی، اللہ نے بیان کی مثال، لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بیان مثال کرتا ہے، مثال بیان کرتا ہے کس کی؟ امرأت فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت، جب اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے فرعون سے اور اس کے کام سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ظالم قوم سے۔ سورۃ الآل عمران کی آیت 181 میں دیکھیں، لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق، سمع اللہ، اللہ نے سنی، اگر خالی سمع ہوتا تو اس نے سنا، سمع اللہ، اللہ نے سنی، قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں سورۃ الحجر کی آیت 30 میں، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سجدہ تو واحد مذکر غائب کا سیگا ہے نا، تو یہاں تو ملائکہ ہے، یہ تو پلورل ہے، ایگریمنٹ کا کیا ہوا؟ تو یہاں پر فاعل مذکور ہے، مینشنڈ ہے، کون ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر
واحد مذکر غائب کا سیگا آئے گا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو ملائکوں نے سب کے سب سجدہ کیا، یعنی پس سجدہ کیا سب ملائکوں نے. سورۃ المائدہ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. اب پھر سے دیکھیں، قول تو واحد مذکر کا سیگا ہے، یہاں تو جمع ہے، حواری ہیں، کئی حواری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. تو قول کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں مینشنڈ ہے، کس نے کہا؟ قول الحواریون، یاد کرو جب حواریون نے کہا تو قول آیا ہے. قول الحواریون، یاد کرو جب حواریوں نے کہا، کس سے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا. یاد کرو جب کہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی یہ آپ کو ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کی ڈسکرپشن کے ساتھ، ابن مریم، ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا. کیا کہا انہوں نے؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اب یہاں دیکھیں قولا یہاں پر بھی آیا ہے اور مینشن نہیں ہے، تو اس میں ہوا کی ضمیر، یعنی ایک شخص بول رہا ہے. قولا اس نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو. اب یہاں دیکھیں سورہ یوسف کی آیت 51 میں کیا ہے. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. تو قولا کا پیرلل آیا ہے قولت، یعنی مونس کے لیے کیا لگتا ہے؟ قولت، عورت کی تائی تانیس الساکنہ. تو قولت امرأة العزیز، عزیز مصر کی بیوی بول اٹھیں، الآن حصحص الحق، اب تو حق آشکارا ہو گیا. انا راودتہ، میں نے ہی اسے پھسلایا، یعنی یوسف علیہ السلام کو، عن نفسہ، اس کی جان سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بلا شبہ وہ سچوں میں سے. سورۃ الاعراف کی آیت 43 میں دیکھیں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، یعنی جنت میں جا کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. اور آخر لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، رسل تو پلورل ہے، فیمینائن کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ دوسری چیز ہے، لیکن جاءت تو واحد مؤنث کے لیے لگتا ہے نا. تو یہ کیا ہوا؟ تو اس سے ہم یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ جو واحد غائب کا سیگا ہو، جب فاعل مذکور ہوتا ہے تو سیگا صرف حسب جنس استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر کے ساتھ مذکر اور مؤنث کے ساتھ مؤنث، پھر چاہے آگے پلورل ہو یا ڈیول ہو. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد البتہ تحقیق آئے رسول ربنا ہمارے رب کے بالحق حق کے ساتھ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل الماضی الغائب واحد کو اگنائٹ کیا ہے، سٹارٹ کیا ہے. ہم نے اس کی کمپوزیشن پر بات کی کہ پہلا اور آخری لیٹر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ مفتوح ہونا چاہیے، اور جو سیکنڈ لیٹر ہے یا جسے ہم مڈل لیٹر کہہ سکتے ہیں الحرف الوسط، وہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، وہ مکسور بھی ہو سکتا ہے، وہ مضموم بھی ہو سکتا ہے. اور اس پر ہم نے یہ جانا کہ لفظ کا خود اپنی ایک پراپرٹی ہے کہ سینٹرل کلمہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے. اور اس کی جو بیوٹی ہے، یہ کیا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ فعل ریپرزینٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے، زمانہ کرتا ہے، نمبر کرتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا اذا تقدم الفعل علی الفاعل، جب فعل فاعل سے پہلے آئے، یبقی الفعل فی صیغۃ المفرد، ہم مفرد صیغہ ہی استعمال کریں گے. ویتفق مع الفعل فی الجنس فقط،
اس میں صرف ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں اس ٹائم؟ جنس. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو واحد غائب کے سیگے ہیں، چاہے وہ فعل ہے یا فعلت ہے، وہ اکثر یوز ہوں گے جب فاعل مذکور ہوگا. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.